البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ اللہ والوں کو بشارت دی جاتی ہے، خوشخبری دی جاتی، دنیاوی حیات کے لیے بھی اخروی حیات کے لیے۔ نہ یہاں خوف حزن ہے، نہ وہاں پر۔ جو نیک ہو جائے، حالات آتے ہیں لیکن پریشان اور مضطرب نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جو ولی اللہ بن جائے اس کو بیماری دکھ نہ آئے۔ ہر وہ کام جو عام آدمی کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا، لیکن اس کی برداشت میں اور عام آدمی کی برداشت میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس کے حالات میں وہ جانتا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے محبوب کی رضا سے ہو رہا ہے، اور اس میں میرا ہی فائدہ ہے، اس میں کسی اور کا فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بما کسبت ایدی الناس بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور جو یہاں ہو جائے وہ بھی غنیمت ہے، تاکہ وہاں کے عذاب سے آدمی بچے گا۔ بہت سے لوگ جو آخر عمر میں بیمار ہوتے ہیں تو بیماری میں بہت سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اگر صرف فرض و واجب، فرائض و واجبات کا اہتمام رکھیں تو بہت سارے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آدمی پھر بیماری میں توبہ استغفار کرتا بھی ہے۔ خود بھی کرنا چاہیے، اور بیماری کی وجہ سے گناہ معاف بھی ہوتے ہیں۔ لیکن دکھ اور بیماری مانگے نہیں، یہ بھی چیز ہے کہ دکھ اور بیماری آزمائش کو مانگے نہیں، آ جائے تو صبر کرے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو وہ صحابہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل کمزور ہو رہے تھے، جیسے چڑیا کے بچے کے پر نوچ لیے گئے ہوں تو وہ اس طرح ہوتا ہے، وہ ایسے ہو رہے تھے بالکل قریب المرگ۔ تو آپ علیہ السلام نے ان سے دیکھ کے پوچھا کہ کیا تم کوئی دعا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو آپ کو عذاب آخرت میں دینا ہے وہ مجھے دنیا ہی میں دے دیجیے، جو آخرت میں دینا ہے دنیا ہی میں دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو اچھی چیز نہیں ہے، سبحان اللہ یہاں پہ تعجبیہ ہے، یہ کیسی دعا تم مانگتے ہو؟ بلکہ یوں کہو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یا اللہ دنیا کی حسنہ اور بھلائی بھی عطا فرمائیے، یہاں کے دکھ سے بھی بچائیے غم سے، اور وہاں کے جب اللہ تعالیٰ قادر ہے سب کے دکھ سے بچانے کی ہر طرف کے غم سے، تو پھر یہ دعا مانگنا کہ بس جو دینا ہے عذاب یہاں دے دیجیے، یہ بہت جرأت ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اسی وجہ سے ان پر اتنی سختی ہو رہی تھی۔ پھر جب انہوں نے یہ دعا مانگنا شروع کی، بعد میں صحابہ کا بیان ہے کہ وہ آدمی صحت یاب ہو گئے جو بالکل بستر مرگ سے لگ گیا تھا۔ نبی علیہ السلام کی اس دعا کی برکت سے، سکھانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا عطا فرما دی۔ تو کبھی بھی آدمی مصیبت کو مانگے نہیں، لیکن جب آ جائے تو سمجھے یہ میرے فائدے کے لیے، اس پر صبر کرے۔ اور مصیبت پر صبر کرنے پر اور مصیبت کے ٹلنے کا انتظار کرنے پر فرمایا افضل العبادت انتظار الفرج، بہترین اور افضل عبادت ہے۔ بیماری آ گئی، یہ کب اچھی ہوگی انتظار کر رہا ہے، یہ بہترین عبادت ہے۔ دکھ کوئی غم آ گیا وہ ہٹ نہیں رہا ہے، یعنی معاشی تنگی وغیرہ، اب اس تنگی سے فراخی کا انتظار کر رہا ہے، تو یہ بہترین عبادت ہے۔ اور ہمارے شیخ مرشد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ یہ ایسی عبادت ہوتی ہے مصیبت وغیرہ کے آنے سے جس سے آدمی ہزاروں نوافل سے زیادہ ترقی کرتا ہے۔ کوئی ہاتھ پیر ٹوٹ گیا، کوئی ایسی بیماری آ گئی، اس پر جب وہ صحیح سے صبر کرتا ہے اور فرائض و واجبات کو بھی ادا کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے اتنا مقرب ہوتا ہے، جتنا تہجد رات بھر بھی پڑھتا تو اتنا مقرب نہ ہوتا۔ اس لیے یہ بیماریاں، دکھ بیماریاں جو آتی ہیں ہمارے فائدے کے لیے، ہم کہتے ہیں ہمارے پر آئے گا، فلانے پہ تو نہیں آیا، وہ تو ہم سے زیادہ گناہ گار ہے۔ بعض دفعہ نیکوں کو بھی دیا جاتا ہے، نیکوں کے درجات اور بلند کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں۔ اور حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ یہ آزمائش ہے یا مصیبت اور بلا ہے، آزمائش ہے یا مصیبت اور سزا ہے، تو دیکھو کہ تمہارے اس مصیبت کے آنے کے بعد تعلق مع اللہ میں اضافہ ہوا یا کمی آ گئی۔ نمازوں میں جیسے فرائض واجبات تو پڑھتے تھے، اب نفل میں بھی آہوزاری کر رہے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ رہے ہیں، درود شریف اور توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو جب اگر یہ تعلق مع اللہ بڑھ گیا تو سمجھ لو یہ آزمائش اور ابتلا ہے، آزمائش ہے، ابتلا ہے،
اور اس سے درجات بلند ہوں گے۔ اور اگر اس کے بعد دفعہ اس کے خلاف ہوتا ہے کہ آدمی یا اللہ کو یاد کرنے کی توفیق نہیں ہے بلکہ دنیا کے چکر میں پڑا ہے، کیس ہو گیا تو وکیل کے چکر میں پڑا ہے، اور وکیل کے چکر میں نمازیں چھوڑ رہا ہے، عدالت میں جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی گواہیاں لے کے آ رہا ہے، ہر کام اگر وہ سنت و شریعت کے خلاف کر رہا ہے، اللہ سے دور ہو رہا ہے، تو یہ علامت ہے کہ یہ سزا ہے، یہ ابتلا اور آزمائش نہیں، یہ خود بھی ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم اگر کوئی تکلیف اور دکھ آئے تو اور زیادہ، جس طرح مشائخ فرماتے ہیں، اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ بچے کو اماں مارتی ہے تو بچہ نکل کے باہر نہیں بھاگتا، وہ اور اماں سے چمٹتا ہے، رو رو کے اور اماں سے چمٹتا ہے۔ تو جب بلائیں تیر اور فلک کما ہے، چلانے والا شہنشاہ ہے، اسی کے زیر قدم اما ہے، بس اور کوئی مفر نہیں ہے، کہیں بھاگ نہیں سکتا آدمی، وہیں چپکے اور یا اللہ کرم فرما دی، پتہ ہے وہیں سے آ رہا ہے، وہیں سے جائے گا بھی، جہاں سے مصیبت آ رہی ہے وہیں سے ٹلے گی بھی۔ چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام سے ایک بڑے فلسفی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص تیر چلا رہا ہو تو اس کے تیروں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے تیروں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے برابر میں جا کے کھڑا ہو جائے، تیر نہیں لگے، تیر دور والے کو لگتے ہیں، برابر والے کو نہیں لگتے۔ لہذا جو جتنا پھر تعلق مع اللہ بڑھے گا مصیبتیں کم ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ یہاں اگر وہ رہیں گی تو درجات بلند ہوں گے، اور اصولاً تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کی برکت سے مصیبت کو بھی دور فرما دیں گے۔ لہذا یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے فائدے کے لیے، اس میں صرف کسی اور کا فائدہ نہیں ہے۔ حکیم محمد تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مرید اور حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب جلال آبادی سے فرمایا کہ جب مومن کا اعتقاد مقدر پر ہے تو اس کو مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آج ٹینشن سے لوگ پریشان ہیں، کہاں سے آئے گا، کیسے ہوگا۔ 50 سال کے ہو گئے اب تک کھا رہے ہیں، آئندہ کے لیے ٹینشن میں مبتلا ہے۔ اب تک پوچھیں اور سوچیں اور پوچھیں ان سے کہ 50 سال میں 50 دن بھی بھوکے رہے، 50 وقت بھی بھوکے رہے، اب تک کھا رہے ہیں، ابھی بھی ٹینشن ہے کہ آگے کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا۔ کیسی بات ہے؟ اس رزق کا دعویٰ، جس رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، وما من دابہ، جو بھی زمین پر چلتا ہے، زمین پر بستا ہے، اس میں انسان اور شرف المخلوقات نہیں، ہاتھی گھوڑے اور جانور بھی شامل ہیں، سب کا رزق اللہ تعالیٰ نے علی اللہ، پوچھیے اہل علم سے، اعلیٰ لزوم کے لیے آتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس کو تو کھانا رزق دینا ہے۔ تو جس کام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، جب ہم اپنے ذمے لیتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ اس کا کام ہے، اس کو ہمارا کام کیا ہے؟ بندگی، فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا، گناہ چھوڑنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان حاصل کرنا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جو ہمارے ذمے نہیں تھا، جو اللہ نے اپنے ذمے، آج وہ ہم نے اپنے ذمے لی، یہی ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو، اب اس کے لیے دیکھیے کتنے لوگ کمانے کے لیے نماز چھوڑتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نماز پڑھیں گے تو ہمارا رزق پورا نہیں ہوگا، بلکہ رزق ہمیں پورا کرنا ہے، جبکہ اگر نماز پڑھتے اللہ کو راضی کرتے تو رزق اللہ پورا کرتا اور یہ آرام سے گزر ہوتا۔ اس لیے اولیاء اللہ کا گزر آرام سے ہوتا ہے، اور ان کے غم دوسرے اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے غم میں لگے رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں، اور ان کا کام دوسرے بنا رہے ہوتے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی فرمائیں گے، دوسرے اس کا غم اٹھائیں گے اور وہ اپنے کام میں لگا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس فلسفے کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔